مان کے یہاں لاکھوں جنات روزانہ مسلمان ہوتے، کروڑوں کربوں پتہ نہیں کتنے تھے، ان کو مسلمان تھوڑی نظر آتے. ہمارے مسلمان تمہیں نظر نہیں آتے، یہ یاد رکھنا. ہم ایسے مسلمان بناتے جو کسی کو بھی نہیں سوائے اللہ کے اور اہل نظر کے. تمہیں نظر نہیں آتے مگر ہوتے ہیں. کفار بھی مسلمان ہوئے الحمدللہ، بہت ہوئے. تم کرنے والے تو بنو. تیرے پاس کچھ ہے، ہر مرض کی دوا ہے، تو اپنے کم علمی کا اعتراف کرو، اللہ کی تخلیق پر اعتراض مت کرو. یہ بھی کفر ہے. آپ مثال کے طور پر میرا ایک سوال ہے، آپ کہتے ہیں مہارت شرط نہیں ہے. میں ایک عالم کو اٹھاتا ہوں، ایک بندہ بیمار، اس کو بولتا ہوں آپریشن کر. وہ 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، چاش اوابین اشراق تہجد بھی پڑھتا ہے، نقشبندی شاذلی ہو یا کوئی بھی ہو، کسے باشد. کہوں گا سر اس کے آپریشن، کیونکہ آپ عالم بھی ہے فقیہ بھی ہے، ذرا اس کا آپریشن کریں گردے کا. تو آپ بتاؤ جب یہ ڈاکٹر نہیں ہوگا یہ بندہ مرے گا یا بچے گا؟ تو یہاں آپ تکلیف تقویٰ کی ہو رہی ہے یا علم کی ہو رہی ہے؟ اب ایک کافر ہے، انگریز ہے، کفر ہے، آتا ہے آپ سے کہ سر گردے کا آپریشن، ماہر ڈاکٹر ہے، 100% ٹھیک ہے، نیچے لیٹ جاؤ علاج کرا لو. کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ تو اللہ کی تخلیق کو سمجھو. اللہ کے نظام کو اپنی مرضی سے مت چلاؤ، اللہ کے نظام کے مطابق چلنا سیکھو. علم اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نظام کا انکار کر دو. علم اس کا نام ہے کہ اس نظام میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. یہ کہتے ہیں جنات ہیں نہیں، وہی خلو بلو خیالی باتیں. جادو کہاں پہ آ گیا؟ میرے پہ کر کے دکھانا، مان جاؤں گا تیرے کو. نورزمان کے پاس مت جاؤ، اس کے پاس تسخیر ہے. نہیں میرے پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. اس نے کہا چلو بھائی استاد جی کے پاس چلتے ہو، بات نہیں نہیں، اس کے پاس تسخیر کا عمل ہے. ابھی بول رہا میرے پہ کچھ نہیں ہوتا، ادھر تیری تسخیر. تو کیسا آل حق ہے کہ تو تسخیر بھی نہیں کر سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں آج کل یہ پروپیگنڈے آپ کو فیس بک پہ بہت نظر آئیں گے. کیونکہ گندے انڈے سے بدبو ہی آتی ہے. جب انڈا گندا ہو جائے تو جب اس کو توڑو گے اوپر سے بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، مگر اس کو توڑو تو اس میں سے گندی نظر آئے گی اور پھر الٹیاں آئیں گی. آپ تو میں نے تمہیں پہلے کہا کہ کوے کہ کہاں سے کوے اس کے پیچھے جائیں گے، کبوترے نہیں. المرء مع من احب، ہر محبوب اپنے محبوب کے پاس ہے. شرابیوں کے پاس شرابی بیٹھیں گے، زانیوں کے پاس زانی بیٹھیں گے. یہ سینما ہال جو بنے ہوئے تھے اس میں سارے فلم دیکھنے والے جاتے ہیں، مگر ایک علاقے کے نہیں ہوتے، مختلف علاقوں کے ہوتے ہیں. ہسپتال میں جتنے نا مریض جمع ہوتے ہیں، مگر ایک علاقے کے نہیں ہوتے، سارے مختلف علاقوں کے ہوتے ہیں. جادو کی تاثیر بھی ثابت ہے، جادو کا وجود بھی ثابت ہے. یہ تو کلی قاعدہ ہے، جس نے قرآن کے ایک حرف کا بھی انکار کیا دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو پہلے وہ حضرت عمر کا نظام چاہیے. میں نے کہا حضرت عمر کا نظام چاہیے، سب سے پہلے تیرے پچاڑے پہ چتر لگے گا، لٹائے گا تیرے کو ڈزا ڈز. پہلے مسئلہ پوچھیں گے، یہ مسئلہ آپ کو آتا ہے؟ آپ کہیں جی نہیں آتا ہے. تو پھر اٹھا کیوں تھا؟ سب سے پہلے اس کو لٹاؤ. آپ لوگ تو ایسی باتیں ہم لوگ کر جاتے، آسان کام ہے. ایک شخص، یہ موطا امام محمد میں، نظام والو سنو،
یہ موتا امام محمد میں یہ کتاب میں جا کے پڑھ لینا, یہ حدیث اس میں موجود ہے. دو شخصوں کی لڑائی ہوئی حضرت عمر کے دور میں. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ نہ میری ماں زانیہ تھی نہ میرا باپ زانی تھا. کیا کہا اپنے مخالف سے؟ نہ میری ماں نے زنا کیا ہے نہ میرے باپ نے زنا کیا ہے. اب بورڈ بیٹھتا ہے قضا کا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بورڈ میں یہ بات آئی کہ اس شخص نے جب یہ کہا نہ میری ماں نے زنا کیا نہ میرے باپ نے, جس کا مطلب ہے فلاں نے کس کے ماں نے کیا ہے, اور یہ تہمت ہے کیونکہ اس کا الٹ کس کے اوپر جا رہا ہے. لٹاؤ اس کو, 80 کوڑے لگاؤ, حد کذب. کس کو لگے کوڑے؟ جس نے بولا. یعنی اس بات پہ بھی ان کی سزا ہوتی کہ یہ اس کی طرف قضا میں جا رہا ہے. اس کا اقرار تم منہ سے بھی نہیں کر سکتے جس کے تمہارے پاس گواہ نہ ہو. ہم تو بول دیتے ہیں. کوڑا ہاتھ میں, اب جا رہے ہیں بازار, آپ کو سے مسائل پوچھیں گے. مسائل آتے ہیں اس کے؟ جی نہیں آتے. پھر کوڑا کھلتا ہے, پڑتا ہے, دکان بند. پہلے مسائل سیکھ کر آؤ پھر کام کرو. پہلے مسائل سیکھ کر آؤ پھر کام کرو. پہلے شریعت سیکھ کر آؤ پھر کام کرو. بے شک. یعنی بعض اوقات کسی دین کی کمی کی وجہ سے اس کا وہ فن اس سے کم نہیں ہوتا. جیسے موجودہ دور میں ہم کہتے ہیں, موجودہ سیاست میں دیکھ لو, اگر وہ کمزور ہے تم سے مسائل یا دین میں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سیاست میں بھی کمزور ہے. جیسے ایک ڈاکٹر علاج میں تم سے کمزور نہیں ہے تو ہر آدمی اپنے فیلڈ کا ماہر ہے. بس ایک چیز کی کمی ہے نا, تو دو تم اس میں داخل کر دو. ایک کلمہ داخل کر دو, ایک نماز داخل کر دو, اور ارکان اسلام کو داخل کر دو. یعنی اس کو بولا نمازی بن جا اور کلمہ پڑھنے والا بن جا. یہ سب کوئی کر سکتا ہے, ہر کوئی کر سکتا ہے. روزہ آئے روزہ رکھے, زکات فرض ہو زکات دے, حج فرض ہو حج کر. یہ تو فرائض ہے. ایک دفعہ کلمہ پڑھا فرض ہو گیا, اب بار بار پڑھنا. تو یہ بار بار سے اگر ایمان تازہ نہ ہوتا تو حضور فرماتے. اب آپ نے نماز پڑھی, اللہ فرماتے کہ یہ روکے گی تمہیں, تم کہتے نہیں روکتی. اب برائیوں میں دیکھو کیا کیا کمی آ رہی ہے. فحش کاموں سے بھی روکے گا اور منکرات سے بھی روکے گا. تو اب تم نے کیا کرنا, اس پہ کوئی اور زیادہ محنت نہیں کر. یار نماز پڑھنے چلتے ہیں, یار نماز پڑھنے چلتے ہیں. کلمہ پڑھ لے, نماز پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے, نماز پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے, نماز پڑھ لے. یہ دعوت دیتے رہو. جب یہ معروف اس کے اندر داخل ہو جائے گا, منکر خود پہ خود نکل جائے گا. تجربہ شاہد ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ بڑا درجہ یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنے ایمان کے درجے پر ہے کہ منکرات کو ہاتھ سے روکو. تو یہ حاکم کا کام ہے, تمہارا نہیں. دوسرا درجہ زبان سے روکو, یہ عالم کا کام ہے, تمہارا نہیں. تیسرا درجہ اس کو دل میں برا جانو, یہ عوام کا کام ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا ہی مکلف بنایا ہے, اس سے آگے تمہاری فیلڈ نہیں ہے, تو چھلانگ کیوں لگاتے ہو؟ اب دیکھو تجربہ شاہد ہے. میں اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹتا ہوں, بیگم کو ڈانٹتا ہوں, اپنے بھائی کو ڈانٹتا ہوں, کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا کیونکہ یہ میرے ماتحت ہے.
لیکن میں اگر دوسرے کے بھائی کو ڈانٹتا ہوں تو آپ نے تو اس کو ایک گناہ سے روکا ہے، مگر اب فتنہ بڑا شروع ہو گیا. اس کا بھائی آئے گا، تو نے میرے بھائی کو کیوں مارا؟ وہ کہے گا برا کام کر رہا تھا. تو کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ تو نے اس کو تھپڑ مارا، اس نے اس کو تھپڑ مارا، یہاں سے اس کا خاندان ہے، یہاں سے اس کا خاندان ہے، لڑائی ہو گئی. وجود کیا تھی؟ نیکی نہیں، تیرا تجاوز کرنا. یہ تیرے حدود نہیں تھے. آپ اس کو نیکی مت کہو، اس کو گناہ کہو، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو یہ اختیار نہیں دیا تھا. آپ اس کو نیکی بولتے میں تو اچھا کام کر رہا تھا. تیرا یہ اختیار ہے اس کو روکنے کا. اب آ جاؤ، مولوی صاحب تقریر کرتا ہے، سب کی واٹ لگا دیتا ہے، کوئی بھی کچھ نہیں بولتا. چلو مولانا جمعہ کی نماز میں اپنا بڑاس نکال دیا. لیکن یہی مولوی صاحب جاتا ہے، دوسرے کا بچہ کہے گا تھرس چماٹ مار دے، اس کا ابا آئے گا، مولوی صاحب منہ سے بولو نا، ہاتھ سے کیوں مارتے ہو؟ یہ تجربے شاید ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ آیا، اس نے مولوی کو تھپڑ مارا، گالی دی، یہاں سے مقتدی ہے گا، اس نے مولوی صاحب کو مارا ہے، دبا دب فساد شروع ہو گیا. تو اب ایک تو یا تو چھوٹا تھا، بڑا شروع ہوا. تم نے کہا یار یہ کس نے کیا ہے؟ تو جب تک حکومت نہیں تھی، اب حاکم آ جاؤ. یہاں سے ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے، مثال کے طور یہاں پولیس کی گاڑی آ گئی نا تو پھر راستہ بھول جائیں گے سب. ایک مثال ہے. اب حاکم کا خوف ظاہری طور پہ دیکھو کہ یہاں اللہ کی حکمت کو دیکھو کہ کون سا حکم کہاں لاگو ہے، کچھ مشاہدہ بھی تو سیکھو. اب اس کو اٹھایا تو لازمی بات ہے کہ اس ایک پولیس والے کو جب تم مارو گے تو پیچھے فوج ہے، تو بندہ ڈرتا ہے. اس کو کچھ کہوں گا تو پیچھے آئیں گے. ابھی 2 گاڑی آئی ہیں تو پھر 50 آئیں گی. جب 50 آئیں گی تو پھر 100 آئیں گی. میں کہاں جاؤں گا؟ آخر سزا کیا ملے گی؟ موت. اب آ جاؤ صحابہ کی سنت دیکھو. اگر حاکم گڑبڑ بھی آئے، آپ لوگوں نے خاموشی اختیار کی، تو آپ رعایت صحابہ کے طریقے پہ چلو گے. حاکم صحابہ کے طریقوں پر آپ نہیں چل سکتے. دیکھو کہ جب صحابہ رعایت تھے تو انہوں نے کیا احکام، کن احکام پر عمل کیا، اور حاکم کون تھا؟ اور جو صحابہ حاکم تھے تو وہ حاکم بھی تھے، اور تم حاکم نہیں ہو. تم کیا ہو؟ رعایا ہو. حجاج ابن یوسف نے ایک دن ایک بات کی تو عبداللہ ابن عمر نے کھڑے ہوئے پھر بیٹھ گئے. خاموشی اختیار فرمائی. اس کے ہاتھ سے کتنے کتنے لوگ شہید ہوئے. تو رہا ایک بات، میں یہ نہیں کہتا کہ تاریخ کے ورقوں میں ان سے بڑا متقی کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ تک کسی کا تقوی پہنچ نہیں سکتا، جرت پہنچ نہیں سکتی، بہادری پہنچ نہیں سکتی. تو انہوں نے یہ خاموشی کیوں اختیار کی کہ چھوٹے فتنے کو قبول کر لو، بڑے کو. اور جن سے ہوا وہ شہید ہوئے. کوئی بچا ہے؟ سعید ابن جبیر اس کے ہاتھ سے شہید ہوا، عبداللہ ابن زبیر اس کے ہاتھ سے شہید ہوئے. تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں صبر، اس لیے تو میں صبر کا حکم، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صبر کس چیز پر ہے؟ تکلیف پر ہے نا. تو اس لیے آپ علیہ السلام نے 13 سال صحابہ کو پہلے صبر سکھایا ہے. مارے کھا رہے، صبر. بس یہ دور صبر سے شروع ہوتا ہے، اور صبر کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے حکومت رکھی ہے. پہلے صبر کا دور تھا، پھر حکومت کا دور. تو صبر میں کیا کام کیا؟ ذکر کیا، نمازیں پڑھی،
اس کو عام کیا، دعوت دی. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ سنت کا نظام سمجھو، تو آپ علیہ السلام نے تو یہ صحابہ تھے، یہ ایمان والے تھے، ان کے طریقوں پر چلنے کو تم لوگوں نے آج درباریت کی. اپنے جذباتیت کو آپ لوگوں نے جو ہے نا جرأت کی دیا، اور جو اس حکمت اور تدبر سے چلے صحابہ کے طریقے ان کو تم لوگوں نے گمراہ کہہ دیا. تو سمجھا رہا ہوں کہ فتنے ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ فتنوں کا تمہارا مقابلہ چلتا رہے گا، یہ حضور کے دور سے چلا آ رہا اور چلتا ہی رہے گا، بس صورتیں اور شکلیں جدا ہوتی جائیں گی. اب دیکھو حضور کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ جی ہوا ہے. مدعیان نبوت حضور کے دور میں پیدا ہوئے. اسود عنسی نے حضور کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا. یہ بارہا کہتا ہوں، کیا آپ علیہ السلام نے جس صحابی کو اس کے کام پر لگایا تو انہوں نے تو وہی کیا، جیسا دیس ویسا بھیس. تو کیا حضور نے ان کے فعل پہ اعتراض فرمایا؟ بلکہ اسی بھیس میں اس کو بدل کر کیا فرمایا؟ ایک ایمان والے نے اس مردار کو، اسود عنسی کو قتل کر دیا. تو صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ فیروز ہے، فیروز ہے، فیروز. فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابہ کا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ مراعات دینا، یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے. نئے مسلمان کو آپ کہتے ہیں جی پیسے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بادشاہ تھا، وہ مسلمان ہوا، وہ طواف کر رہا تھا تو ایک بندے کا پیر اس پر آ گیا، وہ نئے نئے مسلمان ہوا تھا، قمیص پر آ گیا. وہ تو بادشاہ ہوتا ہے، اس کے اندر وہی چیز تھی تکبرانہ. وہاں اسلام کا غلبہ، اس نے رکھ کے پیچھے اس کے منہ پہ چماٹ مار دی. فیصلہ اب یا چماٹ مارا، اس صحابی نے چماٹ نہیں مارا یا اس تابعی نے چماٹ نہیں مارا، کیونکہ اگر وہ بھی چماٹ مار دیتا تو پھر فیصلہ دونوں گے. خاموش ہو کے عدالت میں دائر کیا ہے، کہا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا. حضرت عمر نے